والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے سال کے ان چند ایام کے بارے میں تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی فضیلت جان کر آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں، پہلے 10 دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی ایام سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں جو ان ایام میں کیے گئے نیک اعمال کو فضیلت حاصل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں البتہ وہ شخص کہ جو اپنے سارے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر بیٹھا، قربان جس نے کر دیا، اس کا یہ عمل ان ایام کے اندر کیے جانے والے نیک عمل سے بہتر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی والے اذکار کے حوالے سے تاکید فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طرح کی دیگر تکبیرات صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں بازاروں میں جا کر اونچی آواز میں بولا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی تکبیرات پکارنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان ایام کو پائے وہ ان دنوں میں سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ ان اذکار کو کثرت سے پڑھے۔ اسی طرح سے چونکہ یہ ایام فضیلت کے ایام ہیں، ان ایام میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل درجات میں اللہ تعالیٰ کو باقی سال کے کسی بھی دن سے زیادہ محبوب ہے، تو اس لیے ان ایام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، خاص طور پر قرآن پاک کی آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات کثرت سے دینے چاہیے، حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان ایام میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی ایام میں کیے گئے نیک عمل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو تکمیل نزول قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کی ادائیگی فرمائی تو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جمعہ کے روز آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کے اشارے کے ساتھ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ذی الحج کے مہینے کو یوم عرفہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں حج کی نسبت سے۔ اس مہینے کے پہلے 9 ایام کے دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ خاص طور پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے والے کے لیے میں اللہ کے ہاں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے عوض اس کے آئندہ 1 سال اور گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سال کے کسی اور روز لوگوں کو جہنم سے اتنی بڑی تعداد میں نہیں آزاد کرتے جتنے کہ 9 ذی الحج کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔
تو اس حوالے سے پورے سال کا ایک اہم ترین دن 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ہر وہ انسان، ہم میں سے ہر وہ انسان کہ جو اللہ کی رحمت اور جہنم کی آزادی کا طلبگار ہے، وہ 9 ذی الحج کے دن کو معمولی دن کبھی نہیں سمجھے گا، بلکہ کثرت سے استغفار اور اذکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کا طلبگار ہوگا۔ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ بھی ہے، اور اسی نسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحج کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو اس حوالے سے ہر صاحب استطاعت انسان کو اس دن اس عظیم فضیلت والے عمل کو ضرور سر انجام دینا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے عوض ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی ایک ساتھی نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اون والے جانور کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ کیونکہ اون والے جانور کے جسم پہ بالوں کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اون والے جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال اور ناخن نہ کاٹو۔ یہاں پر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی جو فضیلت بیان کی ہے، یہ عمل مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان غلطی سے بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، ہاں وہ اس فضیلت سے ضرور محروم ہو جائے گا۔ تو میں یقین رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کے دوران ہمیں کسی قسم کی فضیلت کی محرومی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت